الذي لا إله إلا الله الملك الحق المبين المدبر بلا وزير ولا خلق من عباده يستشير. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم سید راشد علی کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدایا واسطہ محمد وعلى محمد کا اس ذکر کا واسطہ معلوم خبرہ کے واسطہ میں اللہ مرحوم سید راشد علی کے درجات کو بلند فرما. خدایا ان کے گناہوں کو معاف فرما. خدایا ان کے بلندی درجات کے لیے ان کے ورثہ نے ہیلا کی ہے اور اس وسیلے سے بڑھ کر کائنات میں وسیلہ ہی نہیں. اس گھرانے سے بڑھ کر کوئی اور ذات کا گھرانہ نہیں. سب کا مظلوم کربلا کا خدا عالم بردہ کی مظلوموں کے لیے آسان فرما. مرحوم کے جتنے بھی مرحومین والدین اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں سب کے بخش فرما. ہم سب جو اس مجلس اعلیٰ میں مومنین تشریف رکھتے ہیں خدایا ہم سب کے مرحومین کی بخش فرما. سرکار محمد کا بانیان کی خدایا توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے وارث میں برکت عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر پر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت بلالت. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ جتنے مومنین آپ تشریف رکھتے ہیں یقیناً عبادت ہے اور اس عبادت سے بڑھ کر اور عبادت نہیں. مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے صحابی ابو حمزہ سمانی ایک روایت سے آغاز کی ہے جو کہ میں نے جمعے میں بھی بیان کی ہے. جمعے کے خطبے اور مجلس میں خطاب میں فرق ہوتا ہے. وہاں تو نمازی ہوتے ہیں، یہاں غازی ہوتے ہیں. یہاں کے مجمع میں اور وہاں کے مجمع میں فرق ہوتا ہے. مولا امام زین العابدین نے اپنے صحابی سے کہا ابو حمزہ سمانی اللہ نے جو اس سرزمین پر سب سے افضل جگہ کرا دی وہ مقام ابراہیم ہے. جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے اور فرمایا اتنا عظیم جگہ پر اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نوح پیغمبر جیسی زندگی عطا کرے اور مقام ابراہیم پر وہ بندہ 2500 سال عبادت کرے. امام زین العابدین فرماتے ہیں 2500 سال
زندگی میں عبادت اور دل کو روزے کے ساتھ نماز کو شب رات کو شب بیداری کریں. اتنا بڑا عبادت، اتنا بڑا عظیم عبادت غزار اور روزے دار، اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں تو وہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اتنا عظیم جگہ پر عبادت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کے جانیں اللہ نے خرید لی ہے اور اس خرید کے بدلے اللہ نے اس کا بدلہ جنت قرار دیا ہے. اب اس آیت میں اس قرآن کی اس بارے میں ہم نے دیکھنا ہے وہ کون سے ایسے انسان ہیں جن کی جان کو اللہ نے خرید لیا ہے. ان کے مال کو، ان کی جان کو فرمایا اس کے بدلے، جان کے بدلے، مال کے بدلے جنت ہے. نمازیں پڑھنے والے سے پوچھو نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے جنت کے لیے. جنت بہت پیاری شے کا نام ہے. دیکھی نہیں ہے لیکن بابے نے دیکھی ہے، ہم نے نہیں دیکھی، بابا آدم نے دیکھی ہے. بہت پیاری شے ہے. جو نمازیں پڑھتا ہے اس سے پوچھے کس لیے پڑھ رہا ہے، جنت کے لیے. آزانیں کس لیے، جنت کے لیے. ماتم کس کے لیے، جنت کے لیے. ماتم کو روکنے کا فتویٰ کس کے لیے، جنت کے لیے. کفر کا فتویٰ لگانا کے لیے کس کے لیے، جنت کے لیے. دلی میں موت جلوس حسین کو روکنا کس لیے، جنت کے لیے. سب کچھ جنت کے لیے ہے. 29 پارے میں خدا بند کریم نے فرمایا ہے بہت سے لوگ تمنا کرتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں. کیا وہ نہیں جانتے وہ کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ کس چیز سے خلق کیے گئے ہیں. انسان نجس چیز سے خلق ہوا ہے. جنت ہے پاک، جنت پاک جگہ پہ نجس جا ہی نہیں سکتا. انسان نجس پیدا ہوا ہے، نجس چیز سے پیدا ہوا ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے خلق ہوا ہے. نجس چیز سے خلق ہوا ہے. جنت ہے پاک، اور جنت پاک چیز میں پاک جگہ پر نجس نہیں جا سکتا. وہاں جائے گا جو پاک ہوگا. اور حدیث سے، روایت سے، آیت سے میں بتاتا ہوں وہ کون سا ایسا دروازہ ہے جو انسان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے. تاکہ ہمارے اندر پاکیزگی آ جائے تو ہم اس قابل ہوں کہ جنت میں داخل ہو جائیں. بابا آدم جب جنت میں گئے تھے ترک اولا کی وجہ سے باہر نکالے گئے، اور ہزارہ کروڑہ گناہ کرنے والا کیسے جنت میں جائے گا، ترک اولا کرنے والا. یہاں ایک بات اور آسان کر لوں، کسی کے وسیلے سے جنت میں جانا اور بات ہے اور جنت کا مالک ہونا اور بات. حضرت آدم علیہ السلام جنت کے مالک نہیں تھے، جنتی تھے. مالک نہیں تھے، جنتی تھے. فلاں بھی جنتی، فلاں صحابی بھی جنتی، یا تو ہوگا سب کے سب جنتی ہوں گے. ایک قافلہ جا رہا تھا تاجروں کا، کسی گرام میں کسی گاؤں میں رک گیا تو ایک تاجر کے کاندھے پر ایک خوبصورت کمبل تھا. کنواں تھا، کنویں میں بچیاں پانی بھر رہی تھیں. بات یاد نہیں لیکن ابرار والے نے اس کو لکھا ہے. تو بچی نے کہا کہ میں اس تاجر سے جا کر میں بتاؤں، شرط لگا دی ہوں جو کمبل اس کے پاس ہے میں لے لوں گی. کہا کیسے؟ کہا کہ میرا طریقہ ہے. قریب گئی اور رونے لگی. فرمایا ماموں جان آپ کو ہم نے بہت بڑا یاد کیا اور تاجر سمجھ گیا کہ بچی نے مجھے پہچان دیا ہے، میں نے اس کو نہیں پہچانا. کہا کہ امی نے آپ کو بہت یاد کیا، ایسی ایسی باتیں کی. کہا بھی میں سفر کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر بیٹھاؤں گا. فرمایا ماما نہیں، آپ بھول جائیں گے،
اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو ہمیں نشانی دے کر دیں تاکہ گھر میں بتاؤں کہ مامے نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئے گا۔ اس نے اپنا خمر نشانی کے طور پر دے دیا، چلا گیا، واپسی پر آیا، کنویں پر کوئی بھی بچی موجود نہیں تھی۔ اب یہ بڑا پریشان ہو گیا کہ اس گاؤں میں کس کا ماموں تھا، اس سے پوچھے نہیں ہے۔ قیامت والے دن بھی وہ کہے گا پتہ نہیں لوگوں نے مجھے ماموں بتا دیا، میں کس کا ماموں تھا، کس کا ماموں تھا، تلاش کرے گا کس کا ماموں تھا۔ حضرت آدم جنتی تھے اس لیے کہ وہ مہمان بن کر گئے تھے، مالک جنت اور ہیں۔ کیسے وہ مہمان تھے اور مالک جنت نہیں تھے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی خطیب بننے کے لیے آپ کے یہاں مہمان آتا ہے، رہتا ہے، تو آپ کی ان کی رہائش کے لیے، ان کے آرام کے لیے کمرہ منتخب کرتے ہیں، اس کی ضرورت کا سامان تولیہ صابن دے دیتے ہیں اور وہ استعمال کرتا ہے۔ صبح جب مجلس کے فارغ ہونے کے بعد چلا جائے تو وہ بستر کے ساتھ لے جائے، تو صاحب خانہ کہے گا مولانا یہ بستر کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس بستر کو آپ استعمال کر سکتے تھے لیکن ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ لیکن وہی صاحب جو بستر کا مالک تھا، اگر اس کا جیلوں میں کچھ کام ہو جائے اور اس کو کچھ عرصے کے لیے رہنا پڑے تو وہ کہے گا ہوٹل کا بستر میرے لیے اچھا نہیں ہے، جراثیم ہے، کورونا ہے، لہٰذا اپنے گھر سے بستر منگوا لیتا ہوں۔ نوکر کو فون کیا کہ وہی بستر مہمانوں والا لے آؤ، تو کیوں وہ مالک تھا۔ جب آدم کو جنت میں بھیجا گیا، جنت سے جب باہر جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا اے آدم کہاں؟ فرمایا میرا اللہ تو نے حکم دیا جنت کو چھوڑ زمین پر جا۔ فرمایا زمین پر جا رہے، لباس اتار کر جا، یہ لباس یہاں کا ہے، زمین پر نہیں جا سکتا۔ مالک جنت جو اگر مدینے میں بیٹھے ہوں تو وہاں سے لباس منگوا لیتے ہیں، جو مالک ہوتے ہیں چاہے وہ مدینے میں ہو منگوا لیتے ہیں۔ اور وہ خادم نوکر دروازے پر آ کر یہ نہیں کہتے کہ میں ملک ہوں، میں فرشتہ ہوں، فرماتے ہیں کہ میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صلی اللہ محمد ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی سنت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی سنت ہے کہ جنت کی چیز زمین پر نہیں جا سکتی، اس لیے جب حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے حکم دیا چلے جاؤ ترک اولا کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام جا رہے تھے تو آواز قدرت آدم جب جنت سے باہر جا رہے ہو جنت کا لباس بھی اتار کر جاؤ۔ فرمایا میرا اللہ میں جا رہا ہوں۔ قرآن کہتے ہیں حضرت آدم نے درختوں کے پتے بھی بیٹے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میری سنت ہے، میری سنت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جنت کی چیز زمین پر نہیں جا سکتی۔ پھر اللہ تم نے اپنی سنت بنا دیا ہے، تیری سنت میں تبدیلی بھی نہیں آ سکتی۔ لیکن اس وقت اللہ جانے کیا ہوا جب حضرت امام حسین نے جنت سے لباس مانگا، اس وقت تیری سنت کی آدم جنت کا لباس زمین تک نہیں لے جا سکتا، حسین کے لیے تم نے درزی بھیج دیا۔ تو آواز قدرت تم نے قرآن کی مطالعہ نہیں کیا، قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ میں نے قرآن میں فرما دیا آدم کو، میں نے کہا یا آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ وہ جنت کے ساکن تھے، حسین مالک کی جنت ہے، اس کی مرضی جنت میں بن۔ وہ ساکن جنت ہے، یہ مالک جنت ہے، حدیث مالک کی جنت کا دروازہ ہے یہ دروازہ۔ دنیا آ کر پہچان لیتی مالک کی جنت کے دروازے کو تو علی کی بیٹیاں بازاروں میں چادروں پر سوار ہو گئی۔ بس اس سواب کی وجہ سے تھوڑا ذکر ہو یا بہت ذکر ہو، خلوص کے ساتھ ذکر ہو،
بسم اللہ ہی کیوں نہ حسین کی محبت میں، اس مظلوم کی محبت میں ایک آنسو آ جائے جن کی بہنوں کو رونے کسی نے نہیں دیا۔ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک مظلوم کی بہنوں کو لوگوں نے تازیانے مارے، پتھر مارے۔ جناب سکینہ فرماتی ہے بابا بابا ہمارا بھی میرا بابا ہے، رونے بھی مجھے نہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا مظلوم بتاؤ، اگر کسی جگہ پر کوئی اجنبی بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے، مسلمان کہتے آؤ آج نبی نہیں پہچانتے، ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی لاش کو غسل بھی دیں، کفن بھی دیں۔ مسلمان کو ہمارے ہونے پر اعتراض کرتے ہیں، ایک عام انسان کی لاش مسلمان کو کلمہ یاد آ جاتا ہے، لیکن کربلا میں حسین کا کیا قصور تھا؟ حسین کی شہادت کے بعد جو ان کی بیٹیوں کو تماشے مارے گئے، یہ گھرانہ باب الحوائج ہے، کربلا والے باب الحوائج ہیں، جو بھی حاجت ہے اس دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے۔ چھ مولا عباس و باب الحوائج ہیں، چھ مولا حسین ہو، چھ ماہ کا علی اصغر ہو، باب الحوائج ہیں عزیزوں۔ کربلا میں جنگ ہوئی یا ظلم ہوا، دشمن چھپاتا رہا۔ سفیر روم جب دمشق میں سر نیزے پر سوار تھے اور یزید سے کہا تو نے کہا جنگ ہے، میں نے سروں کا مطالعہ کیا ہے، اکبر کی 18 سال زندگی ہے، یہ بھی کربلا میں جنگ کر سکتا تھا، قاسم بھی جنگ کر سکتا تھا، فرمایا حسین بھی جنگ کر سکتا تھا، یزید بتا 6 ماہ کا کیسے لڑ سکتا تھا؟ جس کے منہ سے 6 ماہ کا لال کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ہزاروں سارے مارے گئے کربلا میں، اکبر چھوڑ گیا حسین کو، اکبر کے بعد حسین کی بینائی ختم ہوگی، عباس کے بعد کمر پھوٹ گئی، 57 سال کا ضعیف حسین کربلا میں قبضہ تلوار پر پیشانی رکھ کر فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میں غریب کی مدد کرنے والا؟ یہ روایت کے جملے عام نہیں، کوئی راوی نہیں، راوی خود مولا حسین ہے جو مقتل میں آ کر فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میں غریب کی مدد کرنے والا؟ کبھی کبھی فرماتے ہیں آئینہ آئینہ آخر عباس، میری کمر کا زور عباس کہاں چلے گئے ہو؟ کبھی کبھی فرماتے ہیں آئینہ آئینہ علی اکبر، اکبر کہاں چلے گئے ہو؟ کبھی فرماتے ہیں آئینہ آئینہ مسلم ابن عزہ، حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین، میں پہلے تمہیں بلاتا تھا، میری ایک آواز پر سارے جمع ہو جاتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ میں وہی حسین مدینے والا ہوں، میں دارا کا بیٹا حسین ہوں، میں تجھے بلاتا ہوں تم جواب ہی نہیں دیتے۔ مولا حسین نے جب کربلا میں اس طرح
تو میری بہن زینب کا پردہ بچاؤ، حل میں ناصر ینصرنا۔ عزیزوں مولا حسین کی اس طرح سے کا اثر خیمے میں بہت ہوا۔ میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان ہے۔ حال میں ناصر ینصر، میں نے بڑی آسانی سے پڑھ لیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، لیکن کربلا میں خیمے کے اندر ایک 6 ماہ کا علی اصغر ہے۔ جب بابے کی اس حادثے کو سنا تو جھولے سے زمین پر گرا دیا، مقتل کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں بابا ابھی علی اصغر زندہ ہے، بابا میرے ہوتے ہوئے غریب نہ کہوا، بابا مجھے لے جا، میں اکبر کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا، میں پوچھوں گا میرے چاچے عباس کو کیسے شہید کرتے ہیں۔ عزیزوں وقت نہیں تفصیل بیان کروں، مختصر کرتا ہوں۔ مولا حسین اپنی آخری قربانی 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھوں پر ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے، آ کر فرماتے ہیں اے قوم اشقیاء، تمہاری نظروں میں اگر بے قصوروار ہے تو حسین ہے، یہ 6 ماہ کا علی اصغر جو بے قصور ہے، ایک گھونٹ پانی کا سوال ہے۔ اللہ اسی موقع پر مولا حسین نے تمہیں یاد کیا، فرمایا یا شیعتی، اے شیعہ کاش تم کربلا ہوتے، دیکھتے حسین نے کیسے پانی مانگا، ظالم نے کیسے پانی دیا۔ ہزارہ حسین کے علی اصغر نے اپنی زبان کو خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا۔ علی اصغر نے ایسی جنگ کی کہ عمر سعد کہتا ہے حرملہ اکتر کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر، ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں۔ اس حرملہ نے تیر اٹھایا، کمان میں رکھا، چلانا چاہا، ہاتھ کانپ گئے، تیر زمین پر گر گیا۔ عمر سعد پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہتا ہے اتنا بڑا تیر انداز ہو کہ ایک چھوٹی سی گردن کا نشانہ نہیں بنا سکتا۔ حرملہ کہتا ہے ظالم میں بڑا ظالم ہو، تیر انداز ہو، کاش تو میری جگہ پر ہوتا ہے۔ حرملہ کہتا ہے جب میں نشانہ بناتا ہوں، اللہ جانے خیمے میں ماں ہے یا بہن ہے، خیمے کی کپڑا ہلا کر کہتی ہے ظالم اپنا تیر دیکھ، میرا صبر دیکھ، ظالم میرا تیر جھل جھل کے مار، تیرے تیر کا وزن بہت ہے، میرے صبر کا وزن نہیں۔ اللہ کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے علماء فرماتے ہیں 2 مرتبہ شہید ہوئے۔ کربلا میں غیر علی اصغر ہے جو 2 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ شہید ہوئے۔ 4 مرتبہ علی اصغر کو شہید کیا گیا۔ پوچھ سکتے ہیں کب علی اصغر کو شہید کیا گیا؟ پہلی مرتبہ بابے کے ہاتھ پر حرملہ کے تیر سے ذبح ہوا، جب حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے سر نیزے پر سوار کیے، جب سر 71